اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا اعوذ بک من قول لا یسمع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وعلم لا ينفع رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين۔ اے اللہ، ہم نہ سنی جانے والی بات، نہ بلند ہونے والے عمل، خشوع سے خالی دل اور غیر نافع علم سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں آسانی عطا فرما اور مشکلات سے بچا، اور ہمارا کام خیر و خوبی سے مکمل ہو، اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورہ نساء ہماری شروع ہو چکی ہے، اس کی 10 آیات ہم نے کمپلیٹ کر لی تھیں۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 11 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تاکیداً حکم دیتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، اور اگر اولاد میں صرف لڑکیاں ہی ہوں اور وہ 2 سے زائد ہوں تو ان کا ترکہ سے 2/3 حصہ ہے، اور اگر ایک ہی ہے تو اس کے لیے ترکہ کا نصف حصہ ہے۔ اگر میت کی اولاد بھی ہو اور والدین بھی، تو والدین کو بھی ہر ایک کا 6واں حصہ ہے۔ اگر میت کی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث صرف والدین ہوں تو ماں کا 1/3 حصہ ہے، اور اگر اس کے بہن بھائی بھی ہوں تو ماں کا 6واں حصہ ہے، اور یہ تقسیم میت کا قرضہ اور اس کی وصیت ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ تم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ تمہیں فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے تمہارے والدین اور تمہاری اولاد میں سے کون تمہارے قریب تر ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما۔ اس سورہ کی آیت نمبر 11 اور 12 میں جو ہم نے ابھی پڑھی، اس میں میراث، وصیت اور قرضے کے احکامات آئے ہیں۔ علم میراث یا علم الفرائض، اس کی بہت زیادہ ہمارے دین میں اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم الفرائض اور قرآن خود سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ میں وفات پانے والا ہوں۔ وصیت اور وراثت کے احکام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم 3 ہیں اور ان کے سوا جو کچھ ہے وہ فضل ہے۔ آیات محکمات کا علم، سنت قائمہ اور انصاف کے ساتھ ورثہ کی تقسیم۔ یہاں پہ قرض کی ادائیگی کے متعلق ہم پہلے تھوڑا سا حدیث میں دیکھ لیتے ہیں۔ قرضہ کی ادائیگی کا ذکر اگرچہ وصیت کے بعد آیات میں مذکور ہے، تاہم میت پر قرضہ کے بوجھ کے متعلق آیات صحیحہ میں جو وعید آئی ہے، اس کی بنا پر امت کا اجماع ہے کہ تقسیم میراث کے وقت سب سے پہلے قرضہ کی ادائیگی ضروری ہے۔ اگر بیوی کا حق مہر ادا نہ ہوا ہو تو وہ بھی قرضہ ہے۔ اگر میت پر حج فرض ہو چکا ہو مگر کسی وجہ سے نہ کر پایا ہو یا اس نے منت مانی ہو تو اس قسم کے اخراجات تقسیم میراث اور وصیت پر عمل کرنے سے پہلے نکالے جائیں گے۔ وصیت کے احکام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص وصیت کرنا چاہتا ہو تو اسے 2 راتیں بھی اس حال میں نہ گزارنی چاہیے کہ وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ وصیت کی آخری حد 1/3 مال تک ہے، اور وصیت جو ہے وہ وارث کے حق میں جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے دوران فرمایا، اللہ عز و جل نے ہر صاحب حق کا حق مقرر کر دیا، لہٰذا اب وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں۔ اسی طرح وصیت کی آخری حد 1/3 مال سے زیادہ نہیں ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں بیمار ہوا اور مرنے کے قریب ہو گیا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو تشریف لائے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس مال بہت ہے اور ایک بیٹی کے سوا میرا کوئی وارث نہیں، کیا میں اپنا مال اللہ کی راہ میں دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر میں نے کہا 2/3 دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا نصف دے دوں؟ فرمایا نہیں۔ پھر میں نے پوچھا 1/2 دے دوں؟ فرمایا 1/2 دے سکتے ہو اور یہ بھی بہت ہے۔ پھر فرمایا اگر تم اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج چھوڑ جاؤ اور وہ لوگوں سے مانگتے پھریں۔ بے شک جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا اجر ملے گا، حتیٰ کہ اس نوالہ پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں دو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قاتل مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا، اور کافر مسلمان کا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر یا مرتد مسلمان کا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا۔ میراث کی تقسیم سے متعلقہ احکام نازل ہونے سے پہلے مسلمانوں پر وصیت فرض کی گئی تھی کہ وہ اپنی موت سے پہلے اپنے والدین اور دوسرے اقربا کے متعلق وصیت کر جائیں کہ انہیں میت کی جائیداد سے کتنا کتنا حصہ دیا جائے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں خود ہی والدین اور اقربا کے حصے مقرر فرما دیے، جسے علم الفرائض یا علم المیراث کہا جاتا ہے، اور علم میراث کی اصطلاح میں اسے ذوی الفروج یا ذوی الفرائض کہتے ہیں، تو پھر ان آیات میراث کی روح سے وصیت کی فرضیت ختم ہو گئی، اور دوسرے عام الفاظ میں کہا جائے کہ وصیت کی فرضیت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اب وصیت کی حیثیت فرض کی بجائے محض اختیاری رہ گئی، یعنی اگر کوئی شخص وصیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور اگر نہ کرے یا کر ہی نہ سکے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ البتہ اس وصیت پر سنت نبوی کی روح سے 2 پابندیاں لگا دی گئی۔ ایک یہ کہ کوئی شخص اپنے 1/2 مال سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا، اور دوسرے یہ کہ وصیت ذوی الفروج کے حق میں نہیں کی جا سکتی، یعنی ان ورثہ کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی جن میں پہلے ہی وراثت تقسیم ہو گئی ہے۔ اب یہاں پہ مزید ان آیات میں جو وراثت کے حصے تقسیم کیے گئے وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ سب سے پہلے اولاد کے حصوں کا ذکر کیا گیا، اور اس میں کلیہ یہ بتایا گیا ہے کہ ہر لڑکے کا حصہ لڑکی سے دگنا ہوگا۔ یہ اس لیے کہ اسلام نے معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ مرد پر ڈالا اور عورت کو اس سے سبکدوش کر دیا ہے، اور جب مرد کمانے کے قابل نہیں رہتا، مثلا باپ، دادا وغیرہ، تو اس کا حصہ عورت یعنی ماں، دادی وغیرہ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور اگر اولاد میں صرف لڑکیاں ہی ہوں تو اگر ایک لڑکی ہو تو اسے آدھا ترکہ ملے گا، 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو 2/3، اور یہ عورتوں کے حصے کی آخری حد ہے۔ اور پھر مزید بتایا گیا کہ اگر میت کی اولاد بھی ہو اور والدین بھی، تو والدین میں سے ہر ایک کو 1/6 یعنی 1/6 حصہ، یہاں مرد اور عورت کا حصہ برابر ہو گیا۔ باقی 2/3 اولاد کو، مثلا اولاد 2 بیٹیاں ہیں تو باقی 2/3 ان کو مل جائے گا، اور اگر ایک بھائی بھی ہے تو پھر اس 2/3 کے 4 حصے کیے جائیں گے، 2 حصے بیٹے کو ملیں گے اور ایک دونوں بیٹیوں کو، کیونکہ اب بھائی ان بہنوں کا کفیل ہوگا۔ پھر مزید ان آیات میں بتایا گیا کہ اگر میت کی اولاد نہیں اور صرف والدین ہوں تو ماں کو 1/3 اور باقی 2/3 باپ کو، اور اگر میت کے بہن بھائی ہوں تو ماں کو 1/6 اور باپ کو 5/6، کیونکہ بہن بھائیوں کی پرورش کی ذمہ داری باپ پر ہے، اور یہ اس صورت میں ہے کہ میت کی ابھی شادی ہی نہ ہوئی ہو، ورنہ تقسیم کی صورت دوسری ہوگی۔ مختلف ورثہ کے حصوں کی یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم یہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ میت کو فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے قریب تر کون ہے۔ آیت 12 وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی اگر اولاد نہ ہو تو ان کے ترکہ سے تمہارا نصف حصہ ہے،
اور اگر اولاد ہو تو پھر چوتھا حصہ ہے، اور یہ تقسیم ترکہ ان کی وصیت کی تعمیل اور ان کا قرضہ ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو بیویوں کا چوتھا حصہ ہے، اور اگر اولاد ہو تو پھر 8واں حصہ ہے، اور یہ تقسیم تمہاری وصیت کی تعمیل اور تمہارے قرضے کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ اگر میت کلالہ ہو، ہاں وہ مرد ہو یا عورت، اور اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، اور اگر بہن بھائی زیادہ ہوں تو وہ سب تہائی حصہ میں شریک ہوں گے، اور یہ تقسیم میت کی وصیت کی تعمیل اور اس کے قرضہ کی ادائیگی کے بعد ہوگی، بشرطے کہ اس کے قرضہ کی ادائیگی یا وصیت کی تعمیل میں کسی کو نقصان نہ پہنچ رکھا ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور بردبار ہے۔ یہ اللہ کی حدود ہیں۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اللہ کی حدود سے آگے نکل جائے تو وہ اسے دوزخ میں داخل کرے گا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اسے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اب یہاں پہ ان آیات کی تفسیر کرنے سے پہلے ہم اس چیز پر تھوڑا سا غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اقربا کے حصے بتانے کے بعد ایک آیت کو بار بار رپیٹ کیا ہے کہ اور یہ سب کچھ ان کو حصے تب ملیں گے جب وصیت کی تعمیل ہو جائے گی، جو اس میت نے وصیت کی ہوگی اپنے 1/3 حصے کی، اور دوسرا جب تک اس کا قرضہ ادا نہیں ہو جائے گا۔ یعنی یہ دو چیزیں احادیث میں بھی ہمیں ان کی بہت اہمیت ملی، اور یہاں قرآن میں آیات میں بھی، کہ وراثت اس وقت تک تقسیم نہیں ہوگی جب تک میت کا قرضہ ادا نہیں کر دیا جائے گا، اور دوسرا اس کی طرف سے جو وصیت ہوگی وہ ادا کرنی جائے گی۔ اس کے بعد وراثت کا ہر حصہ تقسیم ہوگا۔ اب یہاں پہ بیویوں کے حصے کے متعلق بتایا گیا، یعنی جب اگر، اور خاص طور پہ پہلے یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی میت اس کی بیوی ہے تو میت اگر عورت ہے تو اس کے خاوند کو آدھا ترکہ ملے گا، بشرطے کہ میت کی اولاد نہ ہو، اور اگر اولاد ہو تو خاوند کو 1/4 ملے گا، اور اگر میت مرد ہے تو بیوی کو 1/4 ملے گا، بشرطے کہ میت کی اولاد نہ ہو، اور اگر اولاد ہو اور اگر بیویاں ایک سے زیادہ ہوں تو 1/4 ان میں برابر تقسیم ہوگا، اور اگر میت کی اولاد بھی ہو، ہاں وہ کسی بھی بیوی سے ہو، تو بیوی یا سب بیویوں کو 1/8 ملے گا۔ ایک سے زیادہ بیویوں کی صورت میں یہ ان میں برابر تقسیم ہو جائے گا۔ پھر ہم نے آیات میں پڑھا ان کے ترجمے میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میت کلالہ ہو۔ اب کلالہ کسے کہتے ہیں؟ کلالہ وہ شخص ہے جس کے نہ والدین ہوں، نہ دادا دادی، اور نہ اولاد، اور نہ پوتے پوتیاں۔ ہاں وہ میت مرد ہو یا عورت، وہ کلالہ ہے۔ البتہ اس کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، اور یہ بہن بھائی بھی وہ جو ان کے باپ کی طرف سے نہ ہوں، صرف ماں ان سب کی ایک ہو، ان کو اخیافی بہن بھائی کہا جاتا ہے۔ ان میں پھر اس کے ترکے کا 1/3 حصہ سب میں تقسیم ہوگا۔ کلالہ باقی پورے حصے کے متعلق وصیت کر سکتا ہے، یا پھر یہ حصہ ذوی الارحام میں تقسیم ہو جائے گا، بشرطے کہ ان کا کوئی بھی عصبہ نہ مل رہا ہو، یعنی کوئی بھی قریبی عزیز نہ مل رہا ہو۔ اب یہاں پہ بتایا گیا آیات میں کہ یہ تقسیم میت کی وصیت کی تعمیل اور اس کے قرضہ کی ادائیگی کے بعد ہوگی، بشرطے کہ اس قرضے کی ادائیگی یا وصیت کی تعمیل میں کسی کو نقصان نہ پہنچ رہا ہو۔ اب یہاں نقصان پہنچنے کی کیا صورتیں ہیں؟ وصیت میں میت یوں نقصان پہنچا سکتی ہے کہ اندازے سے زیادہ وصیت کر جائے، اور یہ تہائی سے بھی زیادہ ہو، یا عمدن ایسا کرے تو اس سے وارثوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور ایسی وصیت کی اصطلاح کر دینی چاہیے تاکہ ورثہ کو نقصان نہ پہنچے۔ اسی طرح میت مرتے وقت کسی فرضی قسم کے قرضہ کا اقرار کر جائے تو وہ قرض لینے والے کو ممنوع اور ورثہ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، حتیٰ کہ محروم بھی ہو سکتا ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخر میں ان آیات میں فرمایا کہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور حلیم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو حلیم اس لحاظ سے کہا کہ ان قوانین کے مقرر کرنے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی سختی نہیں کی، بلکہ ان کی زیادہ سے زیادہ سہولت کا خیال رکھا ہے۔ کتاب و سنت میں جن ورثہ کے حصے مقرر کر دیے گئے ہیں انہیں ذوی الفروض کہا جاتا ہے، اور عصبہ جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا میت کے قریب ترین رشتہ دار مرد کو کہتے ہیں۔ اگر میت کا کوئی بھی ذوی الارحام یا ذوی الفروض اور عصبہ تک کوئی بھی موجود نہ ہو تو پھر اس کا ترکہ جو ہے وہ اس کے بھانجے بھانجیوں، نواسے نواسیوں، ماموں وغیرہ میں تقسیم ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کا وارث ماموں ہے، وہی اس کی طرف سے دیت دے گا اور وہی وارث ہوگا۔ اور پھر ان آیات کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اللہ کی حدود سے آگے نکل جائے تو وہ اسے دوزخ میں داخل کرے گا۔ اگرچہ یہاں پر میراث کے احکام بیان ہو رہے ہیں لیکن یہ حکم عام ہے، ہاں احکام یتامہ ہوں یعنی یتیموں کے حقوق کے متعلق کوئی احکامات ہوں، یا عورتوں کے حقوق کے متعلق کوئی احکامات ہوں، وصیت سے تعلق رکھتے ہوں، یا کوئی دوسرے کسی بھی قسم کے احکامات ہوں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کر دی ہیں، اگر ان سے کوئی تجاوز کرے گا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اور اگر مضمون کے لحاظ سے اس کا تعلق دیکھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو شخص بھی اس قانون وراثت کو توڑے گا، عورتوں کو ورثہ سے محروم رکھے گا، یا صرف بڑے بیٹے کو مستحق وراثت قرار دے دے گا، یا عورت مرد کو برابر کا حصہ قرار دے دے گا، یا جائیداد کو سرے سے تقسیم ہی نہیں کرے گا اور اسے مشترکہ خاندانی جائیداد قرار دے کر ایسے ہی رکھے گا، تو ایسے سب لوگ حدود اللہ سے تجاوز کرنے والے اور عذاب علیم کے مستحق ہوں گے۔ اس یہاں پہ ایک چیز خاص طور پہ یاد رکھی جائے گی کہ وراثت اسی صورت میں تقسیم ہوگی جب میت میں تبدیل ہو جائے گا انسان۔ زندگی میں اپنی وراثت کسی بھی طرح سے تقسیم نہیں کی جا سکتی، اگر وہ تقسیم ہوگی تو وہ ہبہ ہوگی اور وہ ساری اولاد میں برابر تقسیم ہوگی۔ یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں یتیموں سے خیرخواہی، ان سے انصاف اور ان کے حقوق کی نگہداشت کی بڑی تفصیل سے تاکید فرمائی ہے، لیکن یہ ذکر نہیں فرمایا کہ یتیم پوتا بھی وراثت کا حقدار ہوتا ہے۔ اس مسئلہ کی اہمیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود عبد المطلب کی وفات کے وقت ان کے یتیم پوتے تھے، لیکن آپ کو وراثت سے حصہ نہیں ملا، نہ ہی اللہ نے اس کا کہیں ذکر فرمایا۔ حالانکہ اگر یتیم پوتے کو وراثت میں حصہ دلانا اللہ کو منظور ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے متعلق بھی قرآن میں کوئی واضح حکم نازل فرماتے، اور ایسا حکم کا نازل نہ ہونا ہی اس بات کی قوی دلیل ہے کہ یتیم پوتا اپنے چچا یا چچاؤں اور پھوپھیوں وغیرہ کی موجودگی میں وراثت کا حقدار نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے مرنے والے باپ کی ہی وراثت کا صرف حقدار ہوگا۔ وراثت صرف اسے ملتی ہے جو میت کی وفات کے وقت موجود ہو، یعنی اگر باپ کی موجودگی میں اس کا بیٹا فوت ہو گیا اور بیٹے کی آگے اولاد بھی ہے تو اس صورت میں وہ اولاد جو ہے وہ دادا کی وراثت میں حقدار نہیں ہوگی۔ آیت 15 واللاتی یأتین الفاحشہ، تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں بند رکھو تاکہ انہیں موت آ جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راہ پیدا کر دے، کوئی دوسری سزا تجویز کر دے، اور تم میں سے جو مرد اور عورت اس فعل کا ارتکاب کریں انہیں ایذا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر قبولیت توبہ کا حق صرف ایسے لوگوں کے لیے ہے جو نادانستہ جب کوئی برا کام کر بیٹھے پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ اللہ ایسے ہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کرتے رہتے ہیں،
حتیٰ کہ ان میں سے کسی کی جب موت آ جاتی ہے تو کہنے لگتا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے ہے جو کفر کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ احکامی وراثت کے بعد اب یہاں اس سورہ میں دوسری معاشرتی برائیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، جن میں سر فہرست زنا اور فحاشی ہے۔ زنا کے لیے گواہیوں کا نصاب 4 مردوں کی گواہی ہے، اور یہ سب عاقل، بالغ اور قابل اعتماد ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 2 مرد اور 4 عورتیں گواہی دے دیں، کیونکہ عورت کی گواہی صرف مالی معاملات میں قابل قبول ہے، حدود کے معاملات میں قابل قبول نہیں۔ ایسے 4 مسلمان عاقل، بالغ اور قابل اعتماد اور معتبر لوگوں کا اس طرح گواہی دینا کہ انہوں نے فلاں عورت کو بچشم خود دیکھا ہے، بظاہر بہت مشکل نظر آتا ہے۔ ان کڑی سزاؤں کے ساتھ 4 گواہوں کا نصاب مقرر کرنے میں غالباً اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ اگر کوئی ایک آدھ شخص کسی کو زنا کرتے دیکھ بھی لے تو اس برائی کو ظاہر کرنے یا پھیلانے کی ہرگز کوشش نہ کرے۔ زنا کے گواہ دراصل خود مجرم کی حیثیت میں عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ زنا کے گواہوں میں سے کسی ایک کی گواہی بھی نامکمل رہے یا مشکوک ہو جائے تو زانی بچ جائے گا، اور اگر گواہوں پر قذف کی حد پڑ جائے، اس لیے زنا کی گواہی کے لیے جانا اور گواہی دینا بذات خود بڑا خطرناک کام ہے۔ اب یہاں پہ واللہ زانی کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی خواہ یہ زنا کرنے والے مرد اور عورت ہوں یا دونوں مرد ہوں اور لواطت کے مرتکب ہوں۔ اس لفظ میں دونوں صورتوں کی گنجائش ہے۔ تو ایسے مردوں یا ایسے مرد اور عورت کی ابتدائی سزا یہ تھی کہ انہیں مار پیٹ کی جائے اور برا بھلا کہا جائے اور ذلیل کیا جائے۔ گویا زانی مرد اور عورت دونوں کے لیے تو یہ سزا تھی، اور عورت کے لیے یہ سزا اضافی تھی کہ اسے تازیست ہمیشہ کے لیے گھر میں بند رکھا جائے۔ اور جس دوسری سزا کی تجویز کرنے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ اس سلسلے میں احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز آپ پر وحی نازل ہوئی، اور جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے اللہ کا حکم سیکھ لو۔ اللہ نے ایسی عورتوں کے لیے سزا تجویز کی ہے، شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر زنا کریں تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں، پھر رجم کیا جائے، اور اگر کنوارا مرد اور کنواری عورت زنا کریں تو ان کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے۔ پھر اس حکم کے بعد زانی مرد اور عورت کے لیے سورہ نور میں سزا تجویز فرمائی گئی، جو کہ انشاءاللہ تعالی ہم سورہ نور میں ہی پڑھیں گے۔ پھر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر وہ توبہ کر لیں، یعنی اگر وہ مار پیٹ کے دوران یا اس کے بعد اپنے کیے ہوئے پر فی الواقع نادم ہوں اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لیں تو ایسے لوگوں پر مزید ملامت کرنا درست نہیں۔ پھر اس میں کہا گیا کہ توبہ کس کی قبول ہے اور کس کی نہیں، یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کی قبولیت کے لیے 2 باتوں کی قید لگائی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ گناہ عذرائے نادانی یعنی غلطی سے یا بیوقوفی سے ہو جائے، جہالت یا نادانستہ طور پر سرزد ہوا ہو، اور دوسرا یہ کہ اس قصوروار کو بعد میں جلد ہی اپنی غلطی کا احساس بھی ہو جائے اور وہ اللہ کے حضور توبہ کرے، اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہو، یعنی گناہ بھی دانستہ جان بوجھ کر کیا ہو اور اللہ کے احکام پر دلیر ہو کر کیا گیا ہو، یا گناہ تو نادانستہ واقعہ ہو مگر توبہ میں جان بوجھ کر تاخیر کرتا جائے، تو ایسی صورتوں میں توبہ کے قبول ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ پھر مزید بتایا گیا کہ جب انسان پر نزا کا عالم طاری ہو جائے، کہ کیا تھا الفاظ آیات کے، کہ ان میں سے کسی کی جب موت آ جاتی ہے تو کہنے لگتا ہے میں اب توبہ کر لوں۔ تو کیا ہے اس کا، کہ جب انسان پر نزا کا عالم طاری ہو جائے، وہ موت کے آثار دیکھ لے اور اسے روح قبض کرنے والے فرشتے نظر آنے لگیں، تو توبہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اب وہ دارالامتحان سے نکل کر دارالآخرت کی سرحد پر کھڑا ہے، اور توبہ ایک ایسا عمل ہے جس کا وقت گزر چکا ہے۔
اس آیت میں 2 طرح کے لوگوں کا ذکر ہے. ایک وہ جو تھے تو مسلمان مگر ساری عمر گناہ کرتے کرتے ہی گزار دی، اور دوسرے وہ جو کافر تھے پھر اسی کفر کی حالت میں مر گئے. دونوں طرح کے لوگوں کے لیے دردناک عذاب بتایا گیا. اب یہاں پر ان 2 آیات میں 4 قسم کے لوگوں کی توبہ کا ذکر ہوا ہے. ایک وہ جس نے نادانستہ غلطی سے گناہ کیا، مگر جب اسے معلوم ہو گیا تو اس نے فوراً توبہ کر لی. ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا انما التوبۃ علی اللہ، اور اللہ کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ پر واجب ہے، یا وہ ضرور توبہ قبول کرتا ہے. اور یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا اپنے لیے واجب کر لیا، ورنہ اللہ تو مختار مطلق ہے. اور دوسرے جو لوگ بتائے گئے یعنی وہ لوگ جو گناہ تو نادانستہ طور پر کرتے ہیں مگر معلوم ہو جانے پر توبہ میں جلدی نہیں کرتے بلکہ تاخیر کرتے ہیں. ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنے کا اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا، چاہے تو توبہ کر لیں اور چاہے تو نہ کریں. اور تیسری قسم اس مسلمان کی بتائی گئی جسے عمر بھر تو توبہ کا خیال نہ آیا، اور اگر خیال آیا بھی تو موت کے وقت ایسے شخص کے متعلق واضح طور پر فرما دیا کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اور چوتھی قسم بتائی گئی جو توبہ کیے بغیر کفر ہی کی حالت میں مر گیا، اس کی بھی موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہو سکتی، اور اس کی وجہ بھی بتائی جا چکی ہے. آیت 19 یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء، اے ایمان والو تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ ہی انہیں اس لیے روکے رکھو کہ جو مال حق مہر وغیرہ تم انہیں دے چکے ہو اس کا کچھ حصہ اڑا لو، الا یہ کہ وہ سری بد چلنے کا ارتکاب کریں اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو. اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناگوار ہو، مگر اللہ نے اس میں بہت بھلائی رکھ دی ہو. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جاہلیت میں عورت جو تھی وہ ترکے کا مال تھی، یعنی عورت بھی ترکہ کا مال تصور ہوتی تھی، اور اس کا وارث سوتیلا بیٹا یا میت کا بھائی ہوتا تھا. چنانچہ درج ذیل حدیث سے واضح ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عربوں میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی شخص مرتا تو اس کی بیوی پر میت کے وارثوں کا زور چلتا تھا. وہ بھی ترکہ ہی تصور کی جاتی تھی، چاہتے تو خود سے نکاح پڑھا لیتے، چاہتے تو کسی اور سے نکاح کر دیتے، اور چاہتے تو اسے بغیر نکاح کے ہی رہنے دیتے. غرض اس پر شوہر کے وارثوں کا اختیار تھا، عورت کے وارثوں کا کچھ بھی اختیار نہ تھا. پھر یہ آیت اتری جس سے عورتوں کو پوری طور پر آزادی مل گئی، یعنی پھر کہا گیا کہ انہیں گھر میں قید رکھنے کا اختیار صرف اس صورت میں ہے کہ بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں، ورنہ صرف مال ہتھیانے کے لیے عورتوں کو روکے رکھنا کسی صورت میں جائز نہیں. اپنی بیویوں سے حسن معاشرت کے سلسلے میں درج ذیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں سب سے کامل وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں بہتر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے دوران فرمایا، عورتوں کے معاملہ میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی ذمہ داری پر حاصل کیا ہے اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ کے کلمہ کے ساتھ حلال کیا ہے. تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو. پھر اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن اس طرح کہ انہیں چوٹ نہ آئے. اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں دستور کے مطابق خوراک اور پوشاک مہیا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے. اگر اسے اس کی کوئی عادت ناپسند ہو تو ضرور کوئی دوسری بھی پسند ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عورت پسلی کی طرح ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ دو گے، اور اگر اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو اسی حالت میں اٹھاؤ جبکہ اس میں کجی موجود ہو.
یعنی تمہاری بیوی خوبصورت یا تعلیم یافتہ تو نہیں، مگر وہ کفایت شعار ہے اور خانہ داری سے خوب واقف ہے، اور تنگی توشی میں خاوند کو ناجائز تنگ نہیں کرتی، بلکہ اس کی اطاعت گزار اور فرما بردار ہے۔ اب اگر مرد محض کسی عورت کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اپنے گھر میں لانا اور اسے رخصت کرنا چاہتا ہے، تو ممکن ہے کہ وہ خوبصورت عورت مطالبات سے اپنے شوہر کا ناک میں دم کر دے، کفایت شعار بھی نہ ہو، اور گھر کی صفائی اور امور خانہ داری کے لیے شوہر سے کسی ملازم یا ملازمہ کا مطالبہ کر دے اور اس پر جینا حرام کر دے۔ لہٰذا جو کچھ تمہارے پاس ہے اسی پر اکتفا اور قناعت کرو، اور اسی سے نبھانے کی اور احسن سلوک کی حتی الامکان کوشش کرو، اور اپنی گھریلو زندگی کو بگاڑنے کی بجائے اس میں اصلاح پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ آیت 20، 21، 22۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہو اور تم نے اسے ہاں ڈھیر سا مال دیا ہو، تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ کیا تم اس پر بہتان رکھ کر اور سری گناہ کے مرتکب ہو کر اس سے مال لینا چاہتے ہو؟ اور تم لے بھی کیسے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں؟ اور جن عورتوں کو تمہارے باپ نکاح میں لا چکے ہیں ان سے نکاح نہ کرو، مگر پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا۔ یہ بڑی بے حیائی اور بیزاری کی بات ہے اور برا چلن ہے۔ اب یہاں پر طلاق دیتے وقت عورت سے جو اس سے دیا ہوا مال واپس لے لیا جاتا ہے اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے۔ یہاں دینے سے مراد صرف حق مہر نہیں، اس کے علاوہ بھی جو کچھ تم اپنی بیویوں کو دے چکے ہو وہ ہرگز واپس نہیں لینا چاہیے۔ بیوی کا تو خیر حق بھی ہوتا ہے، انسان اگر کسی دوسرے شخص کو کوئی چیز دے تو پھر اسے وہ واپس نہیں لینی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے صدقہ اور دوسری روایت کے مطابق اپنے ہبہ کو واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو کہہ کر کے چاٹ لیتا ہے۔ یہ بہتان اور سری گناہ اس لحاظ سے ہے کہ نکاح کے وقت تم نے بھری مجلس میں گواہوں کے سامنے حق مہر کی ادائیگی کا اقرار کیا تھا، لہٰذا عورت سے پورا حق مہر یا اس کا کچھ حصہ یا ہبہ کردہ چیز واپس لینا یا واپس لینے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرنا بدترین جرم ہے۔ بلکہ اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ اگر تم انہیں طلاق دیتے ہو تو طلاق دیتے وقت انہیں مزید کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کرو، چاہے جائے گا کہ تم دیے ہوئے میں سے بھی کچھ لینے کی کوشش کرو۔ پھر ان آیات میں سوتیلی ماؤں سے نکاح کے متعلق بتایا گیا، یعنی تمہاری سوتیلی مائیں بھی ماؤں ہی کے مقام پر ہیں، لہٰذا انہیں ورثے کا مال سمجھنا اور زبردستی ان سے نکاح کرنا، ان کے ترکہ کے وارث بن بیٹھنا، یہ سب باتیں انتہائی شرمناک اور قابل مذمت ہیں۔ البتہ جو نکاح اس حکم کے آنے سے پہلے تک تم کر چکے ہو وہ کالعدم قرار نہیں دیے جائیں گے، نہ ان سے پیدا شدہ اولاد حرام تصور ہوگی۔ وراثت کے احکام بھی ان پر لاگو ہوں گے، لیکن اس حکم کے یعنی ان آیات کے آ جانے کے بعد تم پر سوتیلی ماؤں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ یعنی مختصراً یہ کہ جو اسلام کے اس حکم آنے سے پہلے جو سوتیلی ماؤں کے ساتھ نکاح کیے گئے تھے ان کو جائز قرار دے کر اللہ تعالیٰ نے ان کو باقی رکھنے کے لیے کہا، لیکن اس آیت کے اترنے کے بعد سے دوبارہ سے پھر اپنی سوتیلی ماؤں کے ساتھ نکاح کرنے کو حرام قرار دیا گیا۔ آیت 23، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم، تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں پرورش پا رہی ہوں، بشرطے کہ تم اپنی بیویوں سے صحبت کر چکے ہو، اور اگر ابھی تک صحبت نہیں کی تو ان کو چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں جو تمہارے صلب سے ہوں، نیز یہ کہ تم دو بہنوں کو اپنے نکاح میں جمع کر لو، مگر جو پہلے گزر چکا سو گزر چکا،
کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ رضاعت کے رشتوں کی حرمت سے متعلق بتایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی پڑھتے ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رشتے نسب کی روح سے حرام ہیں وہ رضاعت سے حرام ہو جاتے ہیں۔ عقبہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے ابو احاب بن عزیز کی بیٹی سے نکاح کیا۔ پھر ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں نے عقبہ اور اس کی بیوی دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ میں نے اسے کہا، میں تو نہیں سمجھتا کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے، نہ ہی تو نے مجھے کبھی بتایا۔ پھر میں سوار ہو کر مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ نکاح کیسے رہ سکتا ہے جبکہ ایسی بات کہی گئی ہے؟ چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا اور کسی دوسری سے نکاح کر لیا۔ یعنی مختصراً یہ کہ جو رشتے نسب کی روح سے ہمارے لیے حرام ہیں، اگر ان کے علاوہ کوئی رضاعی رشتہ ہمارا کسی سے قائم ہو جاتا ہے، یعنی کسی عورت نے ہمارے ساتھ کسی دوسرے بچے کو بھی، یعنی ہماری والدہ نے ہمارے ساتھ کسی دوسرے بچے کو بھی دودھ پلایا ہے، تو وہ ہم ان دونوں آپس میں رضاعی بہن بھائی ہوں گے۔ اس صورت میں نکاح جائز نہیں ہوگا، وہ ہمارا حقیقی بہن بھائی ہی تصور ہوگا، رضاعی بہن بھائی کہا جائے گا۔ اور اگر ہم نے کسی دوسری عورت کے ساتھ، اس کے بچوں کے ساتھ اس عورت کا دودھ پیا ہے، تو وہ اس عورت کے تمام بچے جو ہیں وہ ہمارے رضاعی بہن بھائی ہوں گے، ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا نکاح جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا۔ رضاعت کے متعلق سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار یا دو بار دودھ چوسنے سے رضاعت کی حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قرآن میں ایک آیت اتری تھی، یعنی 10 بار دودھ چوسنے سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے، پھر وہ منسوخ ہو گئی اور 5 بار کا حکم باقی رہا، اور یہی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک رہا، اور اسی کے مطابق سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتویٰ دیا کرتی تھیں۔ پھر اس آیات میں مزید سنت کی روح سے حرام رشتے بتائے گئے۔ قرآن میں صرف 2 حقیقی بہنوں کو نکاح میں جمع کرنے کی ممانعت مذکور ہے، جبکہ حدیث میں پھوپھی، بھتیجی اور خالہ بھانجی کو بھی جمع کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ چنانچہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھوپھی، بھتیجی اور خالہ بھانجی کو بھی نکاح میں جمع نہ کیا جائے۔ اس آیت کی روح سے درج ذیل عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، اور سنت سے اس کی مزید وضاحتیں بھی کی گئی ہیں۔ نمبر 1، مائیں اور ان میں دادیاں، نانیاں بھی شامل ہیں، بیٹیاں اور ان میں پوتیاں، نواسیاں بھی شامل ہیں، بہنیں اور اس میں سگی، الاتی اور اخیافی بہنیں سب شامل ہیں، پھوپھیاں، خالائیں، خواہ وہ یہ سگی ہوں یا اخیافی یا الاتی، سب حرام ہیں، بھتیجیاں اور ان کی بیٹیاں، بھانجیاں اور ان کی بیٹیاں، رضاعی مائیں، رضاعی بہنیں اور رضاعت کی روح سے وہ سب رشتے حرام ہیں جو نسب کی روح سے حرام ہیں۔ ساس اور سالیاں جب تک ان کی بہن نکاح میں ہو، بیٹیاں اور سوتیلی بیٹیاں، بہو، حقیقی بیٹے کی بیوہ سے نکاح حرام ہے۔ 2 بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ اس حکم کے بعد فوراً ایک کو طلاق دے دی جائے گی، اور اگلی آیت 24 جو کہ ہم پڑھیں گے، اس آیت کی روح سے تمام شوہر والی عورتیں بھی حرام ہیں۔ یعنی کوئی عورت ایک دفعہ کسی اپنے شوہر کی زوجیت میں ہے تو اس سے کوئی دوسرا شخص اس وقت تک نکاح نہیں کر سکتا، وہ عورت اس کے لیے حرام ہوگی جب تک کہ اس کا پہلا شوہر اس کو چھوڑ نہیں دے گا۔ الحمدللہ ساتھیوں، یہاں پہ ہمارا پارہ نمبر 4 تکمیل کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم پارہ 5 سے اپنی تفسیر کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام وراثت کے احکامات میں اور رضاعت کے احکامات میں، اس کے علاوہ حق مہر کے متعلق اور عورتوں کے متعلق جو بھی احکامات اس سورہ میں الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام احکامات کو سمجھنے کی،
ان پر عمل کرنے کی اور ان احکامات کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔